پرانے استاد کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چھٹی پر جانا پڑا، تو ایک نئے استاد کو اس کے بدلے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نئے استاد نے سبق کی تشریح کر چکنے کے بعد ایک طالب علم سے سوال پوچھا، تو اس طالب علم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے دوسرے طلباء ہنس پڑے۔ استاد کو اس بلا سبب ہنسی پر بہت حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ استاد صاحب نے ایک بات محسوس کر لی کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ طلباء کی نظروں، حرکات اور رویے کا پیچھا کرتے کرتے آخر استاد نے یہ نکتہ پا لیا کہ یہ والا طالب علم ان کی نظروں میں نکما اور غبی ہے۔ بچوں کو ہنسی اس بات پر آئی کہ استاد نے سوال بھی پوچھا تو کون سے طالب علم سے، جسے کچھ آتا ہی نہیں اور جو ساری کلاس میں سب سے نکما ہے۔ پھر جیسے ہی چھٹی ہوئی سارے طلباء کلاس سے باہر جانے لگے۔ استاد نے کسی طرح موقع پا کر اس طالب علم کو علیحدگی میں روک لیا، اسے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر دیتے ہوئے کہا کہ اسے اچھے سے یاد کر کے آنا، اور یاد رہے یہ بات کسی اور طالب علم کو پتہ نہ چلنے پائے۔ دوسرے دن استاد نے کلاس میں جا کر تختہ سیاہ پر ایک شعر لکھا اور اس کے معنی اور مفہوم بیان کر کے شعر مٹا دیا۔ پھر طلباء سے پوچھا، یہ شعر اگر کسی کو یاد ہو گیا ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جماعت میں سوائے اس لڑکے کے ہچکچاتے، جھجکتے اور شرماتے ہوئے ہاتھ کھڑا کرنے کے اور کوئی ایسا نہ کر سکا۔ جب استاد نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے بچے نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو استاد نے اس بچے سے کہا، ہاں تم شعر سناؤ۔ اس بچے نے چونکہ شعر یاد کیا ہوا تھا اس لیے اس نے فوراً سے شعر سنا دیا، اور دوسرے بچے انتہائی حیرت کے عالم میں اسے تکتے رہ گئے۔ استاد صاحب نے اس لڑکے کی بہت تعریف کی اور باقی سارے لڑکوں سے کہا کہ اس بچے کے لیے تالیاں بجائیں۔ پھر اسی ہفتے میں وقفے سے مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے ایسا منظر کئی بار ہوا۔ استاد صاحب اس لڑکے کی تعریف کرتے اور دوسرے لڑکوں سے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجواتے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے طلباء کا رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا اور اس طالب علم نے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا، اور وہ بچہ غبی اور پاگل کی سوچ سے باہر نکل کر اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگا۔ نہ صرف پر اعتماد ہوا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوسروں کے ساتھ مقابلے میں آنے لگا، امتحانات میں خوب محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اگلی جماعتوں میں خوب محنت کی اور یونیورسٹی پہنچا اور آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ یہ ایک اخبار میں چھپنے والا قصہ ہے جس میں ایک شخص ایک شعر کو اپنی کامیابی کی سیڑھی قرار دے رہا ہے جو ایک شفیق استاد نے اسے چپکے سے یاد کرنے کے لیے لکھ کر دے دیا تھا۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خیر کی کنجیوں کا کام کرتے ہیں اور شر کے دروازے بند کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، ہاتھ بڑھا کر ہاتھ تھامتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔